الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله وما خلقت الجن والإنس إلا من بدل دينه ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا، انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا. درود و سلام آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو. اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات جلیلہ قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حضرات اور خواتین ملت، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں اور ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ کے پاس دین کے طور پر اسلام ہی پسندیدہ مذہب ہے. اور ایک آیت میں فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی بندگی کے لیے ہی پیدا فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بدل دینہ فاقتلوہ. جو آدمی اپنا دین بدل لیتا ہے، اسلام چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر لیتا ہے، اسے ختم کر دو فرمایا. قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو مذہب اسلام، اس کی دعوت و تبلیغ کا جو حکم دیا تھا، وہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 23 سال میں پورا فرما دیا. مکہ مکرمہ میں تقریباً 13 سال آپ نے دعوت کا کام کیا. دعوت کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 13 سال پورا فرمایا مکہ مکرمہ میں. پھر آپ ہجرت کرنے کے بعد مدینہ تشریف لائے اور مدینہ میں آپ نے 10 سال کی زندگی گزاری. اور مکی دور میں 13 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے زیادہ محنت کی، ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر کی. لوگوں کو آپ نے دعوت دی کہ اللہ پر ایمان لائیں اور آخرت پر ایمان لائیں، اللہ سے محبت کریں، اللہ کے ساتھ عقیدت اور محبت ہو، اور بندہ پوری طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ہو جائے اور اپنے عقیدے کی اصلاح کی کوشش کرے. غیر اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا خالق مانے، معبود مانے، اسی کو مشکل کشا سمجھے، اسی کے سامنے سر جھکائے، ہر ضرورت اسی سے پوری کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال میں لوگوں کے دلوں میں جو بتوں کی محبت تھی، خواہشات نفس کا جو غلبہ تھا،
اسے ختم کرنے کی آپ نے پوری کوشش فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ قوم میں یہ دعوت دیں، لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کی دعوت آپ نے دی، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت راسخ کرنے کی پوری کوشش فرمائی۔ مکی دور کے اندر کوئی احکام نازل نہیں ہوئے، کوئی حدود اور تعزیرات کا سلسلہ قائم نہیں ہوا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ لوگوں میں اللہ کی دعوت دیں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، مخلوق کو خالق سے جوڑنے کی پوری کوشش کریں، غیر اللہ کی بندگی کے بجائے صرف ایک اللہ کی بندگی کریں، ایک معبود کے سامنے سر جھکائیں، اسی کو معبود برحق تسلیم کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں سری دعوت کا حکم ملا، کہیں جہری دعوت کا حکم ملا، اور دعوت و تبلیغ کے لیے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی طرف بلانے کی دعوت میں ملی، وانذر عشیرتک الاقربین۔ پھر سری دعوت کے بعد جہری دعوت کا حکم ہوا، سب کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچانے کا حکم ہوا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، علی الاعلان مشرکوں کے سامنے توحید کا پرچار کرو، توحید کی دعوت دو لوگوں میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا کام کیا، دعوت کا کام، اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات پوری طرح بٹھایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا اور اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ جواب دہی کا احساس آپ نے لوگوں کے دلوں میں پیدا فرمایا یہ 13 سال کے اندر۔ ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، آسمانی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، اور خصوصاً تقدیر پر ایمان لاؤ۔ ایمانیات کا پورا موضوع چلا، خاص کر مکی دور کے اندر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہجرت کیا مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد یہاں سے احکامات کا سلسلہ شروع ہوا، باقاعدہ جو ہے احکامات ملے، نماز کا حکم، باجماعت نماز کا حکم، جمعے کا حکم، روزے کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، حج کا حکم، باقاعدہ احکامات ملے، اور جو کام انسانیت کے خلاف ہے اس سے بچنے کی پوری دعوت دی گئی، اور اس پر قوانین بنائے گئے کہ معاشرے کو، خاص کر مدنی معاشرے کو ایک مثالی معاشرہ بنانا تھا، ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا تھا جو جرائم سے پاک صاف ہو۔ لوگوں کے ذہنوں میں سب سے پہلے ایمان باللہ کو راسخ کیا گیا، مالک یوم الدین کا تصور ان کے ذہنوں میں لایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت کا مالک ہے، جزا اور سزا کا مالک ہے، بدلے کا دن اللہ کے پاس مقرر ہے، بدلے کا دن کا تصور کہ یوم آخرت جو ہے بدلے کا دن ہے، یوم التغابن نفع اور نقصان کا دن ہے، وہ یوم التناد قیامت میں ایک دوسرے کو پکارے جانے کا دن ہے، اور قیامت یوم الحسرہ ہے، پچھتاوے کا دن ہوگا۔ وانذرہم یوم العاصفہ، یہ قیامت بالکل قریب ہے، باقاعدہ اس سے ڈرانے کا حکم ملا۔ جب معاشرے کے اندر لوگوں کے دلوں میں عقیدے کی باتیں مضبوط کی گئی، اللہ کا تصور ان کے ذہنوں میں رکھا گیا، آخرت کا تصور پیش کیا گیا، پھر مدینہ منورہ میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جو ہے اسلامی حکومت کے اندر ایک مدنی معاشرے کی تشکیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اللہ کے حکم سے نئے جتنے احکامات ملے اسے جو عملاً آپ نے نافذ کیا مدینہ منورہ میں۔ مکہ مکرمہ میں باجماعت نماز تک نہیں ہوتی تھی، باجماعت نماز مکے میں اس کا تصور بھی نہیں تھا، انفرادی نمازیں لوگ چھپ چھپ کے پڑھ لیتے تھے، اگر کوئی زور سے قرآن بھی پڑھ دیا تو بہت بڑا مجرم تھا مکی دور کے اندر۔ پھر جب مدینہ منورہ پہنچے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ، باجماعت نمازیں، باقاعدہ مسجد قباء قائم کر کے وہاں جمعہ بھی قائم ہوا قباء کے قبیلوں میں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، پھر یہاں جو ہے باجماعت نمازیں شروع ہوئی۔ اگر مدینہ منورہ میں آنے کے بعد، ہجرت مدینہ کے بعد باقاعدہ اسلامی دور کا آغاز ہوا، اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا ہوا۔ آپ کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ تھا، سب سے پہلے توحید و رسالت اور آخرت کا موضوع جو ہے مکہ مکرمہ میں آپ نے ان تینوں ٹاپک پر کام کیا۔ پھر اس کے بعد اسلام کو زندگی کے ہر شعبے میں نافذ کرنا، اسلام کو جو ہے صرف عبادت کے حد تک محدود نہیں رکھنا ہے، عقائد تک محدود نہیں رکھنا ہے، معاملات، اخلاق، معاشرت، سیاست، سارے موضوعات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کرنے کے لیے مدنی معاشرے میں جو ہے مواقع فراہم کیے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی بعثت کا مقصد پوری انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک معاشرے کے لیے، ایک قبیلے کے لیے رسول نہیں ہیں، بلکہ دونوں جہاں کے لیے رسول ہیں، عرب و عجم کے لیے، کالے گورے کے لیے، سب کے لیے آپ جو ہے آپ کی بعثت ہوئی، اور آپ جو ہیں رحمت للعالمین ہیں، سارے جہاں والوں کے لیے رحمت کے طور پر آپ کو مبعوث کیا گیا۔ جس طرح قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، ہدی للناس، پوری انسانیت کی کتاب ہے، اور آپ کی بعثت اور آپ کا پیغام اور آپ کی رسالت بھی پوری انسانیت کے واسطے ہے۔ تو بطور ماڈل، بطور نمونہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک پاکیزہ معاشرہ قائم فرمایا مدینہ منورہ میں، ایک ایسا معاشرہ گناہ کا تصور بھی ان کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ایسے پیدا کیا کہ لوگ جو ہیں حقیقت میں ایمان اور عمل کے مثالی نمونہ تھے۔ جو باتیں ان کے سامنے رکھی جاتی تھی فوراً اس پر وہ لوگ عمل کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا، اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی رہو اللہ دیکھ رہا ہے، تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایسا نہیں کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں تم چھپ کر کے گناہ کر لے سکتے ہو، نہیں، اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ پر ہے، تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، چاہے مسجد میں رہو، مسجد سے باہر رہو، بازار میں رہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، اللہ کا علم تمہارے ساتھ، تم چھپ کر کے کوئی کام کر نہیں سکتے، دن میں ہو، رات میں ہو، کسی بھی جگہ میں ہو، اللہ تعالیٰ تمہارا نگران ہے، تمہارا محافظ ہے، تمہارے اعمال نوٹ کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے ایسا عقیدہ لوگوں کے دلوں میں بٹھایا۔ گناہ کرنے کے بعد بحیثیت بشر صحابہ میں غلطیاں ہو جاتی تھی، اس کے باوجود وہ برملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے اقرار کرتے تھے مدنی معاشرے میں، اور فرماتے یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھے دنیا میں ہی پاک صاف کر دیجئے، آخرت میں رسوا ہونے سے مجھے بچا لیجئے۔ مرد بھی عورتیں بھی، ان سے جرائم ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹریننگ دی، جو تربیت آپ نے کی، جو ان کے دلوں میں اللہ کا خوف جو پیدا کیا، اس کا اثر یہ ہوا کہ عورت بھی آ کے کہتی تھی یا رسول اللہ مجھے پاک صاف کر دیجئے، مجھ سے زنا کا ارتکاب ہوا ہے، میں نے زنا کیا ہے۔ مرد بھی آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرار کیے، عورت نے بھی اقرار کیا۔ ان کے دلوں میں جو ہے اللہ کا ڈر ایسے بیٹھا کہ آخرت میں وہاں پہنچ کر وہاں رسوا ہونے سے پہلے مجھے دنیا میں ہی پاک صاف کر دیجیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی تربیت آپ نے اس طرح فرمائی۔ غلطیاں ہوتی تھی لیکن ان کے ذہنوں میں آخرت کا خوف، آخرت کا تصور، جواب دہی کا احساس ان کے دلوں میں ایسا پیدا ہوا کہ وہ لوگ دنیا میں جرائم کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد فوراً دنیا میں ہی پاک صاف ہونا چاہتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ دعوت کا یہ حال ہوا کہ معاشرے کے اندر جرائم کا ارتکاب تو کیا، جرائم کے بارے میں سوچنا بھی مشکل ہو گیا اور کم ہو گیا تھا، جبکہ وہی معاشرہ، عرب معاشرہ، معمولی باتوں پر لڑنا، جھگڑنا، چوری کرنا، ڈکیتی، بدکاری، لوٹ مار، یہ سارے جرائم ان کے لیے بڑے آسان تھے۔ ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر لینا، ایک دوسرے کے مال پر قبضہ جما لینا، ناحق لوگوں کو ستانا، لوگوں کے مال میں کمی بیشی کرنا، ناپ تول میں ڈنڈی مارنا، دھوکہ دینا، ساری برائیاں موجود تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کا حال یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ہیں اپنے جرائم کو، اپنے غلطیوں کو کا احساس ان کے اندر پیدا ہوا، اور دنیا میں یہ لوگ جو ہیں ایک مثالی معاشرہ بن گئے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو مذہب اسلام یا اس کی تعلیمات جو دی گئی تھی، اس کا اہم مقصد کیا تھا؟ اسلام آیا کیوں؟ اسلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد جو بنیادی مقاصد تھے، 5 چیزوں کی حفاظت ضروری تھی۔ اسلام آیا ہی تھا ان 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے۔ مثال کے اوپر دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، نسل کی حفاظت، عقل کی حفاظت، مال کی حفاظت۔ اسلام جو ہے ان 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے آیا۔ سب سے اہم چیز، بنیادی چیز دین کی حفاظت، عقیدے کی حفاظت، شریعت کی حفاظت۔ جس مذہب پر انسان قائم ہے، خاص کر مذہب اسلام، اس مذہب پر باقی رہنے سے پہلے باقاعدہ اسے اسلام میں آنے سے پہلے سوچنے سمجھنے کی دعوت دی گئی۔ مکی دور کے اندر تقریباً 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ربوبیت کو سمجھایا، اللہ کی الوہیت کو سمجھایا، اللہ کے اسماء اور صفات کو سمجھایا، توحید کے دلائل آپ نے لوگوں کے سامنے رکھے، اللہ کی قدرت کاملہ کا ان کے دلوں میں ایمان اور یقین پیدا کیا۔ پتے پتے میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، سوچنے کی دعوت دی گئی۔ ہر چھوٹے چھوٹے مخلوق کے اندر اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے، یہ دعوت دی گئی۔ ساری دنیا مل کر کے بھی جو ہے ایک مکھی کے پر بھی نہیں بنا سکتے، ایک مچھر کے پر بھی نہیں بنا سکتے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد۔ عربی شاعر کہتا ہے کہ دنیا کی ہر شے میں، ہر مخلوق کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانی موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تصور موجود ہے۔ اللہ واحد ہے، اللہ اکیلا ہے، اور ہر شے بتا رہی ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، جو خالق برحق ہے وہی معبود برحق بھی ہے، جو خالق ہے وہی معبود برحق ہے۔ یہ تصور پیش کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے اس دین کو، دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد سوچ کر سمجھ کر آنے کی دعوت دی گئی۔ کسی کو مجبور نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا اکراہ فی الدین، سوچ کر سمجھ کر آؤ، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھو، اس کے خلاقیت کو سمجھو، ایمان کے تصورات کو سمجھو۔ آخرت پر ایمان لانے کی جو دعوت دی گئی، ان تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد اسلام قبول کرو۔ پھر اس کے بعد اسلام میں آنے کے بعد کوئی آدمی جو ہے اسلام سے باہر نہ جائے۔ حالانکہ اسلام میں داخلے کے لیے کوئی جو ہے جبر اور اکراہ نہیں ہے، تلوار کے زور سے اسلام نہیں پھیلا، دعوت و تبلیغ سے، حکمت کی باتیں بتائی گئی، عقل کی باتیں بتائی گئی۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، رب کی طرف دعوت دی گئی ہے حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے، دلائل کی روشنی میں۔ اب آدمی اسلام میں داخل ہو گیا تو پھر اس کے بعد مذہب میں آنے، اسلام میں آنے کے بعد مذہب چھوڑ کر باہر جانے کا نہ سوچے ہو، ورنہ جو ہے دین کے اندر مذاق ہو جائے گا۔ اسی لیے حکم بھی بڑا سخت نازل ہوا، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا مذہب چینج کرتا ہے، بدل لیتا ہے، اس کو قتل کر دو۔ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کی وجہ سے دوسرا آدمی بھی جو ہے اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا، تمہاری وجہ سے کئی لوگوں کا ایمان متزلزل ہو جائے گا۔ اسلام میں آنے سے پہلے آپ کو اختیار ہے، اسلام میں آنے کے بعد آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ مذہب اسلام میں داخل ہونے کے لیے کوئی جبر اور اکراہ نہیں ہے، لیکن آپ سمجھ کر جب اسلام میں آ چکے ہیں، دعوت قبول کر چکے ہیں، تو اس پر آپ کو قائم رہنے کی دعوت دی گئی، استقامت کی دعوت دی گئی۔ اب جو آدمی اپنا مذہب بدل لیتا ہے بطور سزا فرمائے، فاقتلوہ، قتل ہی کر دو اسے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرا آدمی بھی جو ہے یہ جرأت کر سکے کہ اسلام کے برحق ہونے پر کسی کو جو ہے شک نہ ہو، شبہ نہ ہو۔ اسلام برحق مذہب ہے، اس پر باقی رہنا چاہیے، استقامت کے ساتھ باقی رہنا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے دوسرا معاملہ جان کی حفاظت کا معاملہ تھا، جبکہ اس زمانے میں ناحق قتل کرتے تھے لوگ، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے۔ انسان کی جان جو ہے بہت معمولی سمجھ کر ایک دوسرے کی جان قتل کرنا معمولی بات تھی ان کے پاس، معمولی باتوں پر زمانہ جھگڑنے کا رواج تھا اس زمانے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ فرما دیا، دیکھو ایک آدمی کی جان بھی پوری انسانیت کے جان کے برابر ہے۔ کسی نے اگر کسی پر خواہ مخواہ جو ہے
وار کر دیا، حملہ کر دیا، قتل کر دیا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا۔ اگر کوئی آدمی ایک آدمی کو قتل کر رہا ہے، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا۔ اگر کوئی آدمی ایک انسان کی جان بچاتا ہے، گویا کہ پوری انسانیت کی جان بچاتا ہے۔ اسلام کے پاس ایک انسان کی جان بہت محترم ہے۔ الحجۃ الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ سارے مسلمان محترم ہیں، ان کا مال بھی، ان کی عزت و آبرو بھی، ان کی جان بھی، سب کچھ محترم ہے۔ تو یہ قتل نفس جو ہے خاص کر کے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اگر ایک آدمی کے قتل میں مثال کے طور پر پورے مدراس والے اگر شریک ہیں تو اسلامی قانون کے مطابق سارے کے سارے مجرم ہیں، سب کے ساتھ قابل قصاص ہو جاتے ہیں۔ تو جان کی حرمت اور جان کی حفاظت کے لیے اسلام آیا۔ ایسا نہ ہو کہ جو ہے خواہ کسی پر شک کی بنیاد پر کسی کو مار دے آدمی، یا ایک آدمی کے بجائے 10 آدمی کو مار دے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ باقاعدہ اصول اور ضابط یہ دے دیے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ۔ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان۔ الغرض جو عضو جس کو انسان نقصان پہنچاتا ہے برابر جو ہے اس کے ساتھ قصاص لینے کا حکم دیا۔ اگر کسی نے ناحق کسی کو مار دیا تو جان کے بدلے جان کی اجازت دی گئی۔ تو گویا کہ اسلام کے آنے کا مقصد سب سے پہلے تحفظ دین ہے، پھر اس کے بعد تحفظ نفس ہے، یعنی تحفظ جان ہے، جان کی سلامتی مقصود ہے۔ اور تیسرا جو معاملہ تھا اسلام کے آنے کا، جو مقصد جو تھا، نسل کی حفاظت، نسلوں کی حفاظت، نسب کی حفاظت۔ اب نسل کی حفاظت سے پہلے اسلام نے نکاح کو آسان کر دیا۔ کوئی بھی بڑا سخت قانون آنے سے پہلے آپ اس کو اس انداز سے دیکھو، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جو احکامات دیے، کیسے آسانیاں پیدا فرمائی۔ نکاح کو سب سے پہلے آپ نے آسان کیا، سب سے ارشاد فرمایا آدم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، سب سے بابرکت نکاح ہوا جس میں خرچ کم سے کم ہو، کوئی خرچ ہی نہ ہو، یہ بابرکت نکاح ہے فرمایا۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا نوجوانوں سے، بھائی من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے جو نوجوانوں جسے بھی شادی کی خواہش ہے شادی کر لیں۔ یا معاشر الشباب، نوجوانوں سے آپ نے خطاب فرمایا، جوانی کی عمر میں بہکنے سے پہلے بہتر ہے تم شادی کر لو، نکاح کر لو۔ اس کا فائدہ بتایا، فإنه أغض للبصر، نکاح کا فائدہ یہ ہے کہ بھائی تمہاری نگاہیں محفوظ رہیں گی، وأحسن للفرج، تمہاری شرمگاہ محفوظ رہیں گی۔ اگر آپ سے یہ نہیں ہو سکتا ہے، شادی کی ضرورتیں، آنے والی کو کھلانے پلانے کی طاقت نہیں ہے، تو ایسا کرو، روزہ رکھ لو، روزہ رکھ لو، تمہارے خواہشات نفس کو کچلنے کے لیے روزہ کافی ہے فرمایا۔ الغرض اسلام نے نکاح کو آسان سے آسان کیا، لڑکی والوں پر کوئی زور نہیں دیا، کوئی زبردستی نہیں کیا، کوئی جو خرچ نہیں رکھا ان کے اوپر۔ زیادہ سے زیادہ جو دولہا ہے اس سے فرمایا اولم ولو بشاتین۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں موجود تھے، ان کی شادی بھی ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں ہیں آپ، خبر بھی نہیں ہوئی۔ جب دوسرے دن دیکھا ان کے کپڑے میں کچھ نشانیاں نظر آئی تو آپ نے پوچھا عبد الرحمن کیا معاملہ ہے؟ حضرت عبد الرحمن کا، یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی، میرے پاس جو ہے یہ کھجور کے گھٹلی کے برابر سونا جمع ہوا تھا، میں نے شادی کر لی۔ عبد الرحمن بن عوف مہاجر صحابی تھے، بڑے اچھے تاجر تھے وہ۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو ان کے ساتھی نے کہا کہ میرا مال آپ کا مال ہے، آپ جو بھی چاہیں مجھ سے لے لو، میں آدھا آدھا مال آپ کو دینے تیار ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، اللہ آپ کے مال میں برکت دے، بس مجھے بتاؤ بازار کہاں ہے مدینے کا۔ جب مدینہ بازار پہنچے، تجارت کیا انہوں نے۔ عبد الرحمن بن عوف پہلے سے تاجر آدمی تھے، بہرحال کچھ نہ کچھ سونا جمع ہوا، مہر کے طور پر آپ نے جو ہے جمع کر لیا تھا، شادی بھی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی نہیں ہوئی، کوئی شکایت بھی نہیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں مجھے بتائے؟ حالانکہ مدینے میں ایک مدنی معاشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے باپ دادا خاندان ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ آپ کی عزت اور آپ کا احترام خاندان کے ہر فرد سے بڑھ کر ہے، اس کے باوجود آپ کو خبر بھی نہیں ہوئی نکاح مسنون کی، تو آپ نے کوئی برا بھی نہیں کہا، کوئی شکایت بھی نہیں کی۔ آپ نے کہا وہ ولیمہ کر لو،
اگرچہ کہ بکری سے کیوں نہ ہو۔ تو اس طریقے سے اسلام نے بس اتنی تعلیم دی، نکاح کر لو، ولیمہ کر لو، اور ولیمے کے لیے کوئی جو ہے ہمیشہ بکری ہونا بھی ضروری نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی شادیاں ہوئی، ستو پر بھی، کھجور پر بھی، منقے پر بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر انداز میں شادیاں کی، بہت کم شادیاں تھیں جس میں روٹی کے ساتھ گوشت کا انتظام بھی ہوا تھا۔ تو اسلام جو سیدھے سادہ انداز میں نکاح کو جو ہے پیغام نکاح کو آسانی کے ساتھ پیش کرتا ہے، برائی سے روکنے کے لیے، معاشرے کو برائی سے روکنے کے لیے۔ ہاں پھر بھی جو ایک آدمی شادی کرنے کے باوجود پھر بھی اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی، عورت بیمار ہے یا ہزار اسباب ہو سکتے ہیں، مزید اور ایک عورت کی طلب ہے، خواہش ہے، اسلام نے 4 تک اجازت دے دی۔ 4 بیویاں رکھ سکتا ہے آدمی، بشرطے کہ وہ استطاعت رکھتا ہو، انصاف قائم کر سکتا ہو، 4 بیویوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کر سکتا ہو۔ کیوں؟ تاکہ جو ہے ایک مرد جو ہے غلط راستے پر نہ جائے۔ اسلام نے زنا کو مشکل کیا، نکاح کو آسان کر دیا، اور نکاح کو اس لیے آسان کر دیا تاکہ نسل محفوظ رہے۔ زنا کی وجہ سے نسلیں محفوظ نہیں رہتی، حرام اولاد پیدا ہوتے ہیں۔ مغربی معاشرہ تہذیب و تمدن کا جو ہے ڈھنڈورا پیٹتا ہے، لیکن اللہ ماشاء اللہ مغربی معاشرے کے اندر، یورپ کنٹری میں بہت کم خاندان میں نسل محفوظ ہے۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو نکاح سے پہلے ہی ماں بن جاتی ہیں۔ ایسے معاشرے پر لعنت ہے اسلام کی نظر میں۔ اسلام نے نکاح کو آسان کیا تاکہ نسل محفوظ رہے۔ اس کے باوجود ایک آدمی نکاح کے طریقے آسان ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص غلط راستے پہ جاتا ہے تو تب قانون باقاعدہ جو یہ دیے گئے، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارو اسے، شادی شدہ ہے تو رجم کرو اسے، پتھر مار کے ختم ہی کر دو اسے۔ پہلے قانون دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورتوں کے مطابق اس کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم شادی کر لو، تزوجوا الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، محبت کرنے والی، زیادہ بچے جنم دینے والی خواتین سے شادی کرو، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میری امت دیگر امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہو۔ ایک طرف یہ بات ہے، دوسری طرف نکاح اتنا آسان ہونے کے باوجود اگر آدمی غلط راستے پہ جا رہا ہے، تب جو یہ قانون آیا سورہ نور کے اندر، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والے مرد ہوں یا عورت، غیر شادی شدہ ہیں 100 کوڑے مارو اسے، پبلک میں رکھ کے مارو اسے۔ شادی شدہ ہیں پھر بھی غلط کام کر رہے ہیں تو فرمایا انہیں جو پتھر مار کے ختم بھی کر دو۔ آپ نے عملاً جو ہے مدینے کے اندر رجم بھی فرمایا جن لوگوں نے اس طرح کا جرم کیا تھا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ جرائم کو روکنا۔ جب تک قوانین سخت نہیں ہوں گے جرائم کا سدباب نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر جہاں بھی قوانین تو لوگ بنا لیتے ہیں، انسانی قوانین میں اور اللہ کے قانون میں ہی فرق ہے۔ اللہ کا جو قانون ہے اس سے پہلے آسانی اللہ دیتا ہے، اس پر عمل نہیں ہوتا ہے، صحیح راستے کو آدمی نہیں اپناتا، غلط راستے پہ چلتا ہے، تب جو ہے اس کے اوپر قانون نافذ ہوتا ہے، اس کے لیے جرائم کے مطابق سزائیں دی جاتی ہیں، سخت سے سخت سزائیں۔ لیکن انسان جو ہے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے۔ 1 سال کے اندر باقاعدہ جو ہے امریکہ کے رپورٹ کے حساب سے 5 لاکھ سے زائد جرائم کا باقاعدہ جو ریکارڈ قائم کیا گیا۔ قوانین سخت بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس سے پہلے جو انسان کی ضرورتیں ہیں اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اسلام نے جو ہے قانون رجم سے پہلے یا جو ہے زنا کرنے والے مردوں پر قوانین نافذ کرنے سے پہلے جتنے چور دروازے تھے سارے دروازے بند کر دیے اسلام نے، تاکہ نسل محفوظ رہے۔ کوئی آدمی کسی کے گھر میں بلا اجازت جھانک بھی نہیں سکتا۔ جھانکنے والے کے لیے فرمایا اس کی آنکھ توڑ دو، فرمایا کسی کی ضرورت بھی ہے کہیں کسی کے گھر میں گئے آپ، سامنے کھڑنے سے منع کیا گیا، کنارے ہو جاؤ، سلام کرو 3 بار، جواب نہیں ملا واپس آ جاؤ، فرمایا۔ ایک اجنبی عورت سے ملنا، مصافحہ کرنا، یہ تو حرام قرار دے دیا۔ گھر کی عورتوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے بھی تو کڑکدار آواز میں جواب دو، نرم لہجے میں بات چیت مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں برائی کا خیال پیدا ہو۔
اسلام نے جتنے چور راستے تھے بدکاری کے ان سب کو پہلے بند کر دیا، پھر اس کے بعد نکاح کو آسان بھی کیا۔ اس کے باوجود اگر کوئی آدمی صحیح راستے پہ نہیں چل رہا ہے تو یہ قانون نافذ ہوا تاکہ جو ہے جرائم کا سدباب ہو سکے۔ آپ کے مدنی معاشرے میں چند مثالیں ہی ملتی ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا یا کوڑے برسائے وغیرہ۔ پھر اسی طرح تیسرا قانون یہ ہوا تہمت نہ لگاؤ کسی کے اوپر، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کا رواج بھی تھا، اس پر بھی اسلام نے قابو پایا، 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا تاکہ جو ہے معاشرے کے اندر کوئی کسی پر ناحق جو ہے تہمت نہ لگائے۔ پھر 3 چیزیں جو شروع میں بتایا میں آپ کو، دین کی حفاظت اسلام نے کیا، نسل کی حفاظت کے لیے نکاح کو آسان کیا، اور غلط راستے کو ختم کرنے کے لیے زنا کے لیے احکامات نافذ کیے۔ پھر تیسرا معاملہ تھا خاص کر کے جان کی حفاظت کا معاملہ تھا، نفس کو محترم قرار دیا، ایک مسلمان کا مال، مسلمان کی عزت و آبرو، مسلمان کی جان محترم ہے، بلکہ یہاں تک حدیث میں آپ نے فرمایا، کعبے سے خطاب کر کے فرمایا، طواف کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اے کعبہ کیا تو عظیم الشان ہے، کتنا ہی عظیم الشان ہے، کیا مرتبہ ہے تیرا، لیکن آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی عزت و آبرو اس سے بڑھ کر ہے، فرمایا کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ہے ایک مسلمان کی عزت و آبرو، اتنا محترم قرار دیا۔ جب اتنا محترم ہے انسان کی جان ہے، ناحق کوئی کسی کو قتل کیسے کر سکتا ہے؟ بلکہ یہاں تک کہ کسی اسلحے سے، چاقو سے، تلوار سے، کسی بھی چیز سے اشارہ کرنا بھی منع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے کیوں نہ ہو، نہیں، جان محترم ہے۔ 3 چیزوں کی حفاظت یہ ہوئی۔ چوتھی چیز جو ہے عقل کی حفاظت کے لیے بھی اسلام آیا۔ عقل کی حفاظت کیسے کی گئی؟ خاص کر وہ زمانے میں شراب کا رواج تھا، جتنی پرانی شراب ہوتی تھی لوگ اس کے رسیا تھے، لوگ گھروں میں مٹکوں میں رکھ کر کے زمانہ رکھ کے پیتے تھے، جس کی وجہ سے عقل پر پردہ پڑتا تھا۔ عہد نبوت کے اندر کوئی خاص فکسڈ جو ہے سزا مقرر نہیں تھی۔ شروع میں چپلوں سے مارتے تھے شرابیوں کو، کھجور کے ڈالیوں سے مارتے تھے، کھجور کے پتوں سے مارتے تھے۔ پھر عہد خلافت فاروقی میں باقاعدہ جو ہے جب دیکھا گیا کہ پھر بھی جو ہے شرابیوں پر کوئی کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے کوئی سزا مقرر ہونا چاہیے، طے ہونا چاہیے، صحابہ کا اجماع ہوا، مشورے ہوئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاص مشورہ دیا کہ میری رائے یہ ہے کہ شرابی کو اگرچہ کہ پہلے جو کوئی فکسڈ کوئی سزا مقرر نہیں ہے، 80 کوڑے مارنا چاہیے۔ لوگوں نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیا دلیل آپ کے پاس؟ تو آپ نے فرمایا من شرب سکر، دیکھو معاملہ ایسا ہے جو آدمی شراب پی لیتا ہے وہ مدہوش ہو جاتا ہے، عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ وَإِذَا سَكَرَ حَزَا، جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو بکنا شروع کرتا ہے۔ وَإِذَا حَزَا افْتَرَا، جب وہ بکواس شروع کر دیتا ہے پینے کے بعد، لوگوں پر تہمت لگاتا ہے، جبکہ قرآن میں تہمت لگانے والے کے لیے 80 کوڑے کی سزا مقرر ہے۔ صحابہ نے اس کو قبول کر لیا۔ عام طور پر شرابی بکتا ہے، بکواس کرتا ہے، پھر اس کے بعد بیکار باتیں کرتے کرتے لوگوں پر تہمتیں لگانا شروع کر دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی وجہ شراب کی حرمت جو ہوئی تھی، جبکہ ایک زمانہ ایسا تھا شروع میں لوگ جو ہے نماز کو بھی آتے تھے، شراب پی کر آ جاتے تھے، شراب کی نشے کی حالت میں آتے تھے۔ شراب مکمل حرام ہونے سے پہلے ایک آیت یہ بھی نازل ہوئی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، لوگوں نماز کو آتے ہوئے شراب پی کر مت آؤ، اس لیے کہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ نماز میں کیا دعا پڑھتے ہیں، بد دعا پڑھتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کیا نہیں معلوم۔ شروع میں شراب کی حرمت سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون۔ تو الغرض آہستہ آہستہ شراب کی حرمت ہوئی، عقلوں پر پردے جو پڑ جاتے تھے، اور ماں بیٹی بھی تمیز نہیں کر سکتا تھا۔ آج کل بھی قریب میں بھی میڈیا میں ایک بات آئی تھی، ایک صاحب کو جو ہے باقاعدہ سزا دی جا رہی تھی کہ وہ اپنے بیٹی پر جو حملہ کرنا چاہ رہا تھا نشے کی حالت میں۔ یہ ہوتا ہے، آدمی جب شراب پیتا ہے تو ہوش حواس کھو دیتا ہے، اسلام نے اسی وجہ سے حرام کر دیا اس کو۔ چوتھی چیز کے بعد، عقل کے بعد، 5ویں چیز کی حفاظت جو اسلام جو کر رہا ہے، مال، ایک انسان کا مال محترم ہوتا ہے، اور مال محترم اس لحاظ سے ہے کہ آپ ہر آدمی جو بھی کماتے ہیں وہ اس کا مال ہے،
کوئی اس پر جو ہے ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، چوری نہیں کر سکتا، اس کو لوٹ نہیں سکتا۔ جبکہ عرب میں شروع میں لوٹ مار کا رواج زیادہ تھا، چوری کا بھی رواج زیادہ تھا۔ اب جہاں لوٹ مار تھے باقاعدہ قانون نافذ ہوا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، حد حرابہ کہتے ہیں لوگوں کو خوف زدہ کرنا، لوگوں کے مال پر قبضہ کر لینا، لوگوں کے مال کو لوٹ لینا، ڈکیتی چوری کے واقعات جو ہوتے تھے باقاعدہ ان کے لیے سزا مقرر کی گئی کہ ان کا ہاتھ کاٹو، ان کا پیر کاٹو۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا، یا تو انہیں قتل کر دیا جائے یا انہیں جو سولی پہ لٹکا دیا جائے یا ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں برعکس۔ یہ قانون نافذ ہوا مال کی حفاظت کے لیے، بطور خاص طور پر چوروں کے لیے قانون نافذ ہوا۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو فوراً ان کے ہاتھ کاٹو۔ ہاتھ سے مراد پورا ہاتھ نہیں ہے، کلائی تک کاٹنا، کلائی تک کاٹنا۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، قرآن کا قانون ہے، کل بول کر جز مراد لیا جاتا ہے۔ ہاں اس کے بھی جو ہے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جہاں آدمی مجبور ہوا اپنی جان بچانے کے لیے، قحط سالی میں اپنی جان بچانے کے لیے جب کچھ لوگ چوری کرنا شروع کیے تو حضرت عمر فاروق نے چوری کا جو سزا تھی اسے آپ نے موقوف رکھا، چند دنوں کے لیے آپ نے ملتوی کیا۔ کھانے پینے کے سامان موجود نہیں ہیں، کچھ لوگ ہونے کے باوجود مارکیٹ میں نہیں لا رہے ہیں، لوگوں کی جان کا مسئلہ ہے۔ حضرت عمر فاروق نے عام المجاعہ کہا جاتا ہے، قحط سالی کا ایک سال آیا حضرت عمر کے زمانے میں، آپ نے وقتی طور پر روکا کہ چوروں کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ اگر کوئی آدمی مجبوراً کہیں چرا رہا ہے چھوڑ دو اسے، جان بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے اگر کوئی چوری کرتا ہے۔ اس سے ہٹ کر جہاں معاملہ عام تھا، جہاں لوگ چوری کرتے تھے، قانون نافذ ہوا ہاتھ کاٹنے کا۔ الغرض اسلام جب آیا تو باقاعدہ جو یہ 5 حدود نافذ کیے، شارب خمر شرابی کے لیے، قاتل نفس کے لیے، پھر اسی طریقے سے جان پر حملہ کرنے والا انسان، یا جو ہے لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنے والا انسان، یا دین بدلنے والا۔ تو اسلام نے جو قوانین سخت سے سخت جو نافذ کیے، وجہ اس کی یہ نہیں تھی لوگوں کو ستانا، بلکہ اس کے پیچھے مقصد یہ تھا آئندہ آنے والے مجرم کے لیے عبرت ہو جائے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ جس ملک کے اندر قوانین سخت نہیں بنتے اور اس پر عمل نہیں ہوتا، وہاں پر جرائم کا اضافہ ہی ہوتا ہے۔ آج کا اس موضوع کے پیچھے آپ یہ بات دیکھیے، کتنے ہم لوگ اخبار میں پڑھتے ہیں، ٹی وی میں دیکھتے ہیں، نابالغ بچوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے۔ ایک پڑھی لکھی ڈاکٹر کے ساتھ بھی جو ہے 4 مجرم جو ہے منہ کالا کرتے ہیں، اور ان کے لیے کوئی قانون، سخت قانون ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ اگر اسلامی قوانین کے مطابق جرائم کا سد جواب کرنا ہو، دنیا کے اندر امن امان چاہیے، تو دنیا کو لوٹنا پڑے گا اسلام کی طرف۔ جب تک مجرموں کو عبرتناک سزا نہ ہو، ہمارے پاس مجرموں کی سزا میں زمانہ گزر جاتا، کچھ لوگ اندر ہی مر جاتے قید خانے میں، کئی جو ہے زمانہ گزرتے جو ہے جرم ہلکا ہو جاتا، یہاں تک کہ کئی لوگوں کو معاف بھی کر دیا جاتا۔ اسلام کے نظام میں وہ بات نہیں ہے۔ اسلام جو دنیا کے لیے رحمت بن کر آیا، فوراً تاخیر کے بغیر قانون کی حفاظت کے ساتھ اور انسانیت کی حفاظت کے ساتھ اسلام قانون بناتا بھی ہے، تو دنیا کے لیے رحمت کے طور پر۔ لوگوں نے سمجھا کہ اسلام جو ہے دنیا کے لیے رحمت نہیں ہے، اس کے قوانین بڑے بے رحمانہ ہیں، اس کے اندر سخت قوانین ہیں، لوگ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام دنیا کے لیے امن کے لیے آیا، دنیا میں امن و امان قائم کرنے، رحمت نافذ کرنے، سکون نافذ کرنے کے لیے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے اندر عرب معاشرے کے اندر انقلاب برپا فرمایا۔ جب تک دنیا اسلام کی طرف نہیں لوٹے گی، ورنہ جو ہے جرائم پر جرائم، رشوت پر رشوت، کوئی معاشرہ جو رشوت سے خالی نہیں ہے، کوئی محکمہ رشوت سے خالی نہیں، چوری سے خالی نہیں۔ ان سب کا واحد علاج جو ہے اسلام کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اسلام کو دل و جان سے پیار سے
باقاعدہ اس کا مطالعہ کر کے اسلام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. دنیا کے لیے واحد حل اسلام ہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام جو بات شروع ہوئی تھی کہ پسندیدہ دین اگر ہے اللہ کے پاس وہ اسلام ہی ہے. وہ دنیا والوں کے لیے رحمت کے طور پر اللہ نے اس مذہب کو دیا ہے. سکون اسی میں، رحمت اسی میں، لوگوں کا تحفظ اسی میں، لوگوں کا جان اور لوگوں کے جان، مال، نسل، عقل، ان سب کی حفاظت جو ہے اسلام کر رہا ہے. اسلام میں سب سے اہم چیز جلب مصلحت مقدم ہے، دفع مضرت کے ساتھ ساتھ مصلحتوں کو سامنے رکھنا، انسانیت کو جو چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں اسے سامنے رکھنا، اور وہ چیز جو انسانیت کو نقصان پہنچائے باقاعدہ جو ہے اس سے لوگوں کو روکنا، بلا تمیز قانون سب کے لیے نافذ کرنا. مدینہ میں ایک شریف خاندان کی عورت چوری کر دیتی ہے. صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پسندیدہ صحابی تھے سفارش کے لیے بھیجا کہ وہ شریف خاندان کی عورت ہے، فلاں ہیں، چوری کا معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرو. جب وہ پہنچتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر اتنے سخت ناراض ہوئے. فرمایا اگر اس خاندان، شریف خاندان عورت کی جگہ میں اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی سب سے پہلے میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. تم جو ہے ایک شریف خاندان کی عورت کے لیے سفارش کرنے کے لیے آئے ہو، جہاں قانون کے اندر لچک ہو، امیر اور غریب میں فرق ہو، طبقات کے اندر باقاعدہ فرق کیا جائے، اور جو حکومت پر موجود ہیں ان کے لیے قانون الگ، جو حکومت سے باہر ہیں ان کے لیے الگ، عوام کے لیے، خواص کے لیے قانون کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہاں پر امن سکون نہیں ہو سکتا. اسلام اس کے خلاف ہے. اسلام جو ہے عدل قائم کرنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ وہ فرمایا کہ تمہاری ذات کے خلاف بھی کیوں نہ ہو تم حق بات بولو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی قوم کی دشمنی آپ کو انصاف کرنے سے نہ روکے. آپ کو یہ ہے اسلام. آپ سے اور فلاں قوم سے دشمنی ہے، اگرچہ کہ وہ اسلام کے خلاف ہی کیوں نہ ہو وہ شخص، جہاں معاملہ انصاف کا آیا، عدل کا آیا، انصاف، اسلام کا تقاضا یہ کہ آپ وہاں حق بات بولیں، آپ حق کا مطالبہ کریں، آپ چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو. اس وجہ سے ہی یہ دنیا اسلام کی محتاج ہے. جہاں اسلام ہوگا وہاں عدل و انصاف قائم ہوگا، جہاں انصاف نہیں ہوگا، جہاں اسلام نہیں ہوگا وہاں انصاف نہیں ہوگا، اور وہاں پر جو جرائم بھی بڑھیں گے. جرائم کے ساتھ ساتھ جو ہے مختلف طریقے سے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے مختلف ہیلے بہانے تلاش کریں گے. انسان کے بنائے ہوئے قانون کے اندر کبھی بھی سلامتی نہیں ہوتی. اللہ کا نظام، اللہ کا قانون، اللہ کا دیا ہوا مذہب، اللہ کا دیا ہوا طریقہ، اسی میں سب کے لیے، ساری دنیا والوں کے لیے نجات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اسلام کو سمجھنے اور اسلام پر عمل کرنے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور اسلام جس مقصد کے لیے آیا ہے اس مقصد کی حفاظت کرنے کا اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اسلام کی دعوت دینے اور دنیا تک اسلام کو پہنچانے اور نظام اسلام کو رائج کرنے کا اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین. دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام، وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین.